أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے ساتھیو، میرے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں ذو الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کا ایک خاص الخاص عمل، ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ عمل جب آپ کریں گے ہر حاجت انشاءاللہ پوری ضرور ہوگی۔ پیاری دوستو اور پیاری بہنوں، ماہ ذو الحج کا بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یقیناً اس ماہ مقدس کے اندر اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائیں گے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو بہت ہی عزیز لگتے ہیں۔ اللہ سے مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت جلد منظور و مقبول ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیو، یہ حج کا مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر لوگ حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کی زبان پر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس ماہ مقدس کے اندر چھوٹا سا عمل کرنا بہت ہی بڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگتا ہے۔ پیارے دوستو اور پیاری بہنوں، اس ماہ مقدس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی اس کی ایک رات کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس کی راتوں میں اتنا زیادہ ثواب ہے، جس کے روزوں میں اتنا زیادہ ثواب ہے، تو آپ نے یہ ذو الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو یہ خاص عمل کرنا ہے۔ ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یقیناً جب اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ عمل کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو پہلے ماہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کو ایام معلومات کہا ہے۔ یقیناً ان دنوں کے اندر ہم اللہ کے حضور جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو طلب کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، تو کوشش کیجئے کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیجئے، کوشش کیجئے کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل ادا کیجئے۔ پیارے ساتھیوں اور پیاری بہنوں، آئیے اب میں اس عمل کی جانب چلتا ہوں کہ جو آپ نے کرنا ہے۔ نہایت چھوٹا سا عمل ہے۔ یقیناً جب آپ 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو یہ عمل کریں گے، آپ کی ہر جائز حاجت، خاص الخاص جو آپ کا کام ہے، اٹکا ہوا کام ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 دن تک لگاتار، کم از کم 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ 7، 8 اور 9 اور 10 تاریخ کا ہے، لیکن 3 دن اس کی شرط ہے۔ اگر آپ 3 دن اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا ہے کہ بیٹھ جانا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 447 مرتبہ اللہم لبیک 7 تاریخ سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ظہر اور عصر کے درمیان یہ وظیفہ کیجئے۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔
اس کو آپ نے 447 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، 447 مرتبہ آپ نے اس کو کر کے پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس عمل کو 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو کیجئے، انشاءاللہ بفضل خدا جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا آپ کی ہر جائز حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منظور و مقبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور کوشش کریں کہ 7، 8، 9 اور 10 تاریخ آنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب تک اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو کر کے اپنی قسمت کو جگا لیں۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیسا لگا ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔